سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے خواب، پھر ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور بھی بہت سارے خوابوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر آیا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک مقام پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی فیضان نبوت سے اتنا حصہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو جتنا متقی ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا زیادہ صحیح تر ہوتا ہے۔ اور خوابوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت اپنے ظاہری دور میں عطا فرمائی کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے مصلی پر صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے اور پھر صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اپنا خواب بیان کرو۔ اکثر صحابہ کرام اپنے خوابوں کو بیان فرماتے اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور جھوٹا خواب بیان کرنے کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ بڑا بدترین اور سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سب کے سب خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک گویا ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس شب خواب دیکھا تھا۔ اب چونکہ میں اللہ کے حبیب کا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بہت غور سے سنیں۔ بہت دلچسپ بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ کا خواب بیان کریں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات چونکہ ہماری ذات کی طرح نہیں ہے تو حضور کی بات بھی ہماری بات کی طرح نہیں ہے اور حضور کا خواب بھی ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے، کبھی سچا بھی ہوتا ہے۔ کبھی جھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدہضمی ہونے کی وجہ سے ذہنی اختراعات کو ہم خواب سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خوابوں کی تعبیر کبھی پوری بھی ہوتی ہے، کبھی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا خواب ہے، یہ وحی ہے۔ حضور جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو مختلف قسمیں اور صورتیں تھی اس میں ایک خواب بھی ہے، رویائے صادقہ بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بہت غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خواب ہیں، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ جب چپ رہے تو سرکار نے فرمایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں سو رہا تھا، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ یعنی خوابی کی حالت میں حضور علیہ السلام کو بیدار کیا گیا، حالانکہ حضور ظاہری طور پہ بیدار نہ ہوئے، حضور محو استراحت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیند بھی بڑی شان والی ہے۔ کتنا بھی محتاط انسان دنیا کا اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نیند ہے کہ نیند بھی جو ہے نبی کے وضو کو نہیں توڑتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو نیند میں حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ کوئی بھی دنیا کا انسان سوئے تو جیسی وہ سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے۔ اس کو وضو ٹوٹنے والی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، بس وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، بستر پہ لیٹ گیا، وہ ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو گئے، اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کو نیند آ گئی، غافل ہو گیا، وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس سے پتہ چلا، ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی نیند بھی اپنی طرح نہیں ہے۔ یعنی ہم نیند میں بھی کبھی کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا، ارے تو کیسی بات کر رہے ہیں، نیند میں تو نہیں ہے۔ یعنی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی نیند اور عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند دونوں برابر نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نیند کی شان یہ ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے، شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، مجھے اٹھایا۔ اب ذرا ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کر دی جائے کہ وہ دو کون لوگ تھے۔ وہ جو انسانی شکل میں دو لوگ تھے، وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے آقا جان کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں بیدار کیا، اور پھر میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے ساتھ میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ خوفناک اور بھیانک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کے سرہانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے۔ ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان۔ چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے، پتھر بھی چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے، لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ آپ کو جنگلوں میں پہاڑوں پہ رکھا ہوا یا زمینوں پہ پڑا ہوا ملے گا، اس کو چٹان کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس کے ہاتھ میں چٹان ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے، وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کسی چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی، چنے کا حال کیا ہوگا، بالکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا، ذرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ اکبر، کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک کے جو ہے وہ سر پھر برابر ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے، پھر اس کا سر پس جاتا ہے، پھر چٹان لڑک کر چلی جاتی ہے، پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے۔ اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے، کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ اور آگے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو چھوڑ کر کے جب آگے کی طرف بڑھا تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، ایک خون کا دریا ہے، اور اس خون کے دریا کے اندر ایک شخص گوتے لگاتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خون کے دریا میں، اس بدبودار خون کے دریا میں وہ شخص جو گوتے لگا رہا تھا، جو ڈوب رہا تھا، جیسے وہ اپنا منہ باہر نکالتا ہے، اس دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جیسے ہی نکلتا ہے، ڈوبنے والا جو خون کے دریا میں گوتے لگا رہا تھا، جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، یہ پتھر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے تشریف لے چلیں۔ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم پھر آگے بڑھے تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک گڑھا ہے جو اوپر سے تنگ ہے، یعنی اوپر سے چھوٹا ہے اور نیچے کی طرف وہ پھیلتا چلا گیا ہے، اور اس کے اندر سے کچھ مردوں کے اور عورتوں کے چلانے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے بھاپ جو ہے اٹھتی ہے تو اوپر والی چیز کو کیسے وہ اپنے اوپر اٹھاتی ہے، ایسے ہی نیچے سے انگار اٹھ رہی تھی اور وہ اوپر کی طرف لوگوں کو اٹھا رہی تھی، اور اس گڑھے سے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چیخنے اور چلانے کی آواز کو سن کر میں نے اس گڑھے کے اندر جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ننگی عورتیں اور ننگے مرد تھے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں نے پھر پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے کی طرف تشریف لے چلیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے کی طرف گئے، جب ہم آگے کی طرف گئے تو میں نے کیا دیکھا، سرکار صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا خوفناک چہرہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے ایک بھیانک اور خوفناک چہرہ دیکھا کہ وہ شخص جو ہے دوڑتا پھر رہا ہے اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ میں نے اس شخص کے متعلق پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اتنا بھیانک اس کا چہرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آگے تشریف لے چلیں۔ اس طریقے سے ایک طویل خواب ہے، لیکن چونکہ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق یہی نکات ہے، تو آگے کا خواب اب میں بیان کرنے کی بجائے اسی حصے کی اب تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب وہ اور آگے بڑھے اینڈ پر گئے، پھر جنت کی بھی سیر ہوئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا۔ پھر اس طرف آتے ہیں اس لیے کہ وقت مختصر ہے اور گفتگو جلدی سے پوری کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے بتایا جب اس مقام پر پہنچے کہ یہ جو ڈراؤنی صورت والا شخص ہے، یہ جو خوفناک شکل والا شخص ہے، یا رسول اللہ اس کو جہنم کا داروغہ کہتے ہیں۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، داروغہ جس کے ہاتھ میں جہنم کا نظام ہے، اس کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام۔ اور اللہ نے اس کی صورت اتنی خوفناک بنائی ہے، اتنی بھیانک اس کی صورت بنائی ہے کہ اللہ اکبر، جہنمیوں کو اگر اور عذاب بھی نہ دیا جائے، صرف یہ بھیانک صورت دکھائی جائے تو بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواب حضور علیہ السلام کے لیے وحی ہے، وہی خواب کے اندر وحی کی گئی کہ اور جہنم کے مناظر حضور کو دکھائے گئے تاکہ حضور امت کے حوالے سے بیان فرمائے اور امت اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام تھے جن کا چہرہ بڑا خوفناک تھا، بڑا بھیانک تھا، اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہے تھے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے والوں کو بتا دو کہ بستر پر لیٹ کر گناہ کرنے والوں، منہ میں لقمہ ڈالتے وقت گناہ کرنے والوں، بیٹھ کر کے لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں، زمین کو گناہوں سے بھر دینے والوں، تم زمین کے اوپر گناہ کرتے ہو اور ادھر
مالکے، وہ حضرت مالک علیہ السلام دارو گئے جہنم، جہنم کی آگ کو تمہارے لیے دہکا رہا ہوتا ہے۔ انسان زمین کے اوپر پاپ اور عیاشیاں کر کے یہ تصور کرتا ہے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن جہنم پکار پکار کر کہتی ہے خدا کی دی ہوئی نعمت پہ عیش کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے عیاشیوں میں وقت گزارنے والوں، کوئی تمہارا کچھ کرے یا نہ کرے، آخر ایک دن آخرت ہے اور تمہارے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ آپ کو بتاؤں، یہ جو بار 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 حضور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور وہ فرشتے حضور کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کو آگے بڑھا رہے ہیں، پتا چلا کہ یہ تجسس پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، اور حضور جو پوچھ رہے ہیں تو کبھی سے یہ نتیجہ مت نکالنا کہ حضور کو معلوم نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام پوچھتے نہیں تو ہماری گفتگو کا یہ عنوان کیسے بنتا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھ کر کے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے۔ میں آگے گفتگو کروں گا، لیکن کبھی بعض احادیث کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کبھی کبھی میری قوم کے جوان ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کبھی کبھی نکڑوں پر بیٹھ کر، کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا اسی لیے اللہ کے نبی نے پوچھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ فرشتے تھے یار، وہ فرشتے بہرحال مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے، غلام جب غلاموں کو پتا ہے تو جائے کائنات آقا کو کیوں پتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا ایسی باتیں کبھی مت کیا کرو، ایسی گفتگو کبھی مت کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی نبی پاک کے بارے میں اپنی زبان کھولو تو 50 مرتبہ سوچو، اس لیے کہ اگر تم نے بلا سوچے سمجھے میرے خلاف بات کی یا میں نے بلا سوچے سمجھے تمہارے خلاف بات کی تو میرے خلاف بات کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا اور تمہارے خلاف بات کرنا مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ ارے نادان، ذرا ہوش سے کام لے، اگر امتی کے خلاف تہمت لگائے تو وہ جہنم میں لے جائے گا، اگر امتی نبی پہ تہمت لگائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے اچھے ہوش سے کام لیا کرو، زبان کو لگام دیا کرو، نبی کے بارے میں اپنی طبیعت سے باتیں نہ کرو۔ اللہ اللہ، آج میری قوم کا جوان نبی کے لیے بے باک ہو گیا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو وہ نہیں پتا، نبی کی یہ شان نہیں، نبی کی وہ شان نہیں۔ او مسلمانوں، تم کہاں ہو، کس مقام پر ہو؟ کیا صحابہ کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ کیا تابعین کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ تم کہتے ہو نبی کو یہ پتا نہیں تھا اور صحابہ کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کا نبی جانتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں، تم نے صحابہ کی بولی بولنا چھوڑ دیا۔ آج ہندوستان کے حالات مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں انتشار کا وقت نہیں ہے، فرقہ پرستی کا وقت نہیں ہے، فرقہ بندیوں کا وقت نہیں ہے، آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم ہونے کی بجائے ایک جان متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، یہ جو تم فرقوں میں بٹ گئے ہو وجہ یہ ہے کہ تم صحابہ کی بولی سے دور ہو گئے ہو۔ چھوڑو آوارہ گردی کی بولی، چھوڑو اور صدیق اکبر کی بولی بولو، فاروق اعظم کی بولی بولو، اولیاء اللہ کی بولی بولو، ادب سے کام لو، احترام سے کام لو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیسے تم بٹ گئے فرقوں کے اندر؟ دیکھو صحابی رسول حضرت جناب خبیب، جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ یہ بات کی جا رہی تھی، خبیب کو کافروں نے پکڑ لیا، مکے کے
کافروں نے اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو. خبیب نے کہا جان دیں گے, محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس وقت انہوں نے کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت خبیب نے کہا ٹھیک ہے, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. آنکھ میں آنسو تھے اور کہتے تھے خدا نے ایک جان دی ہے, اگر 1000 جانیں دیتا تو محمد عربی پہ قربان کر دیتا. ان لوگوں نے کہا پھر خبیب بتا تیری آخری خواہش کیا ہے, توجہ کرنا, تیری آخری خواہش کیا ہے؟ خبیب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو اور اپنے نبی پر سلام پڑھنے دو. خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مکے کی زمین پر تھے. خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو. یہ نہیں کہا کعبے کی طرف کر دو, کعبے کی عظمت سر آنکھوں پر ہے, لیکن یہ صحابہ کا عشق رسول ہے کہ میرا رخ مدینے کی طرف کر دو. اور پھر خبیب نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں آپ سے دور ہوں, میں آپ سے دور ہوں, آپ کے قریب نہیں ہوں, لیکن آپ کو دور سے سلام پیش کر رہا ہوں. میرے سرکار میرا سلام قبول فرمائے. توجہ کریں, آج میرا جوان کہتا ہے مولانا نبی پہ دور سے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے عزیز تو ابھی ثابت کی بات کرتا ہے. اگر تو نے پورا دین پڑھ لیا ہوتا تو تو اپنے نبی پہ کبھی اعتراض نہ کرتا. یہ مکے میں کھڑے ہو کر خبیب نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں اور حضور مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں رو رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سلام کر رہے ہیں جو جواب دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا عاشق خبیب ہے جسے مکے میں سولی دی جا رہی ہے اور وہ مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے, میں اس کا جواب دے رہا. آپ اندازہ تو کریں, آپ غور تو کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسلمانوں تمہیں زوال نہ آتا اگر تم نبی کا ایسا احترام کرتے جیسے صحابہ نے کیا. آج امت نبی سے دور ہو گئی, مسجدوں سے بھلے ہی قریب ہو گئی لیکن نبی سے دور ہو گئی, روزوں سے بھلے ہی قریب ہو گئی لیکن نبی سے دور ہو گئی. مگر یاد رکھنا وہ روزے اس وقت تک کے پھاکے ہیں جب تک نبی کی قربت کے ساتھ نہ, وہ نمازیں اس وقت تک کے قبول نہیں جب تک کہ نبی کی قربت کے ساتھ نہ. ورنہ قرآن یہ کیوں کہتا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, قرآن کہتا ہے محنت کر کے آئیں گے, عبادت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیسے؟ یوں کہہ کر ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ یہ جہنم کا عذاب. دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا, قوم کا سردار بنتا تھا. سن اے مسلمان, ہوش کے ناخون لے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں جب زبان کھول تو احترام کے ساتھ. اور اگر تجھ میں احترام نہیں ہے تو تو دنیا کی بات کر, دین کی بات نہ کر. بس خاص بات یہ, اگر تو احترام کے ساتھ نہیں کر سکتا تو زندگی بھر نبی کی بات ہی مت کر. کم از کم یہ تو ہوگا کہ تیرے نامہ اعمال میں بے ادبی کا وبال نہیں ہوگا. لوگ اتنا کہیں گے کہ اس نے نبی کا ذکر نہیں کیا, اتنا ہی کہیں گے, لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ تیرا شمار نبی کی بے ادبی کرنے والوں میں. اور اگر ادب کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں تیرا شمار ہو گیا تو یاد رکھ تو بلال تو نہیں بن سکتا لیکن تو اپنے دور کا بلال ضرور بن سکتا ہے. تو اویس تو نہیں بن سکتا لیکن تو اپنے دور کا اویس ضرور بن سکتا ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا. امت کو ادب کی بہت ضرورت ہے. بات دور نہ نکلے, میں اپنے عنوان کی طرف آتا. ایک امت بنو, فرقوں میں مت بٹو, اور فرقہ بندی سے بچنے کا واحد طریقہ ہے جو عقیدہ قرآن و سنت میں موجود ہے اسی کی طرف آؤ. صحابہ جس پر تھے اسی کی طرف آؤ, اہل بیت جس پر تھے اس کی طرف آؤ, اولیاء جس پر تھے اس کی طرف آؤ. 1857 کے بعد انگریزوں کے ورگلانے والے عقیدے پہ لعنت کرو. نکلو اس خول سے, نکلو اس خول سے. میرے مولانا نے کیا کہا اسے چھوڑو, مولا مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کہا یہ سنو, مولا صدیق اکبر نے کیا کہا یہ سنو, مولا فاروق اعظم نے کیا کہا یہ سنو, مولا عثمان غنی نے کیا کہا یہ سنو, مولا علی نے کیا کہا یہ سنو, ہمارے آقاؤں نے کیا کہا یہ سنو.
یہ بات جب تک یہ امت صحابہ کی ڈگر پر نہیں آئے گی اس وقت تک اس امت کو کامیابی نہیں مل سکتی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لرزہ برندام ہے پورا ہندوستان کا مسلمان. ان حالات سے مقابلہ کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں کوئی ہتھیار ان حالات سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کتنی امت افزا، کتنی حوصلہ افزا ہے یہ آیہ کریمہ. کیسی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم مت کرو، ڈرو مت، غم مت کرو، فکر مت کرو، مایوس مت ہو جاؤ، ڈپریشن کا شکار مت ہو جاؤ. غم نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا. قرآن کہتا ہے تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. ان کنتم مومنین، اگر تم عاشق رسول بن جاؤ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. عشق رسول کی قوت وہ قوت ہے. مومنین کا ترجمہ میں نے قصدن عاشق رسول اس لیے کہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضور فرماتے اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک تم سب سے زیادہ اپنے نبی سے عشق نہ کرو، حضور سے محبت نہ کرو، حضور سے پیار نہ کرو. اس لیے آؤ حالات کا مقابلہ کرنا ہے. عشق رسول دلوں میں پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو. کیسی؟ زبانی نہیں، قلبی. اور عشق کی پہچان یہ ہے جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا بڑا ادب کرنے والا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنے جوانوں کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے. دیکھو یہ کہنا بے ادبی ہے کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا. کیوں بے ادبی ہے؟ اس لیے کہ اگر جتنے مولانا یہاں سب بیٹھے علماء کرام صحیح معنوں میں ان کو پتہ نہ ہو اور آپ ان کو مائک پہ کھڑے کرتے وقت کہے کہ دیکھو یہ مولانا آئے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، یہ تقریر کریں گے، تو بولو وہ مولانا مذاق بنے گا کہ نہیں بنے؟ جس کو پتہ نہیں وہ آیا کیوں تقریر کرنے؟ ہے نا. ہر چیز کا علم تو اس کو صحیح بات نہیں ہو سکتا. لیکن حقیقت بھی آپ نے کہا تو تعریف کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں پتا تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک عام عالم کی یہ توہین ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے. تو جو عالم ما کان و ما یکون، قرآن جس کو کہنا عالم ما کان، میری بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے محبوب ہم نے تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. جب اللہ کہے کہ سب سکھا دیا تو آپ کیوں کہتے کہ یہ نہیں پتا تھا؟ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے نہ بتائی ہو تو ان کی مرضی ہے. یہاں جتنے بیٹھے ایک سے خطیب ہے، مقرر ہے، نعت خواں ہے. اگر یہ آج نعت نہیں پڑھتے تو کیا ان کو نعت پڑھنا آتی نہیں؟ اگر یہ آج تقریر نہیں کرتے تو کیا ان کو تقریر کرنا آتی نہیں؟ آتی ہے. لیکن آج کسی کو اعزاز بخشنا ہے کہ چلے کسی چھوٹے کو کہہ دیا آپ کر دیں ہم بیٹھے. تو حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کے تحت اگر کسی بات سے پردہ نہیں اٹھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا. ہم نے کیسے اخذ کر لیا؟ یاد رکھو میں آپ کو یہ بات آپ کے بھلے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. کبھی کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ تو بس اتنا ہی جانتے تھے، وہ تو اتنا ہی جانتے تھے. اور کسی صحابی نے نبی پاک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ مر چکے، مٹی میں مل گئے. یہ سب نہیں. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ جنہیں موت آ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں، جو حضور کے حکم پہ مر رہے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہو. جب ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے حضور کو آپ مردہ کیسے کہہ سکتے؟ پھر آپ میرا جوان کہتا ہے تو کیا صحابہ نے زندہ کو دفن کر دیا؟ یہ تو بات آپ قرآن سے پوچھے. کیا رسول اللہ نے جو شہید ہوئے تھے ان کو زندہ دفن کر دیا؟ آپ ایسی بات نہیں کریں. لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے. دیکھو آج جو تم پر کفر حملہ آور ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ جان چکے ہیں کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں. کفر جان چکا ہے کہ تم متحد نہیں ہوتے.
کفر جان چکا ہے کہ تم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہو، اور آپ کو بڑے منصوبہ بند طور پر تقسیم کیا گیا، آؤ اس طرف جس کی طرف میرے رسول تمہیں بلانے آئے تھے، آؤ اس عقیدے کی طرف جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ بات دور نکلتی جاتی ہے، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ بس یہی ایک درد دل ہے، ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو دلوں میں محبت رسول پیدا کرنا، عشق رسول، تعظیم رسول، اور یاد رکھنا وہ آپ کو کہیں اور نہ ملے گا، وہ سواد اعظم اہل سنت میں ملے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے؟ تو عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ یہ جناب مالک علیہ السلام ہے، یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے پہلے جو آپ نے منظر دیکھا خون کا دریا ہے، اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگاتا ہے، وہ خون کا دریا بھی کہاں ہے؟ جہنم کے اندر۔ وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی، وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی، وہ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر بدبو ہی بدبو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی بدبو اتنی ہے کہ اس کا مختصر سا حصہ اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے سر پھٹ جائیں، مختصر سا حصہ، اتنی بدبو ہے جہنم کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے؟ لوگ جہنم کو کیا سمجھتے؟ آج مسلمان جہنم کا ذکر سن کے ہنستا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دردناک عذاب ہے۔ وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ مصلی پر روتے تھے، اللہ میں جہنم سے بچا لے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ام المومنین کی بارگاہ میں جاتا، فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک دیکھتا تو وہ مصلی پہ بیٹھ کے روتی اور کہتی اللہ قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے بخش دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کون کہتی؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا وہ عائشہ صدیقہ یوں دعا کرتی اور روتی، آہیں بھرتی، آہو بکا کرتی۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی بالکل چین سے ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جہنم کے عذاب سے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ وہ جہنم کے اندر خون کا دریا ہے، خون کا دریا، اور وہ ابل رہا ہے جہنم کی آگ سے، اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگا رہا ہے، اور جب وہ منہ باہر نکالتا ہے بڑی کوششوں سے تو ایک فرشتہ کنارے کھڑے ہو کر اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے، منہ کے اندر، اور پتھر اس کے حلق میں جاتا ہے، وہ اس کو لے ڈوبتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا، سودی کاروبار اس کا طریقہ تھا، سودی کاروبار اس کا وتیرہ تھا، مالدار بننے کے چکر میں بیاج کھاتا تھا، سود کھاتا تھا۔ آج یہ لعنت عام ہو رہی ہے، آج پورے ملک بھارت کا حال یہ ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بادل آتے ہیں، لوگ نگاہیں اٹھاتے ہیں، لیکن ویسے نہیں برستے جیسے ضرورت ہے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے اور زکوٰۃ دینا بند ہو جائے، اللہ اسی قوم سے رحمت والی بارش کو روک لیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی مچتی ہے، اور رحمت والی بارش نہیں ہوتی، پہلے تو ہوتی نہیں، ہوگی تو تباہی ہوگی۔ آج دیکھ لو زکوٰۃیں رک گئی، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، لوگوں کو جان پہ آتی زکوٰۃ دینا، اور سود عام ہو رہا ہے۔ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج کا مسلمان سود اور بیاج عام ہوتا جا رہا ہے۔ داڑیاں بڑی ہے، کرتے سفید خوبصورت چمکدار ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، اور چوری چپ کے سود کا کاروبار ہو رہا ہے، بیاج انٹریسٹ کھائے جا رہے ہیں، رستے نکالے جا رہے ہیں، اور پھر حاجی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے، نمازی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے، مسجد کی تولیت بھی برقرار ہے، اور ساری چیزیں برقرار ہے، اور حال یہ ہے کہ سود خور ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، مخلوق کے درمیان عزت دار بن کے کسی کو کچھ ملا ہے نہ تمہیں ملے گا۔ اگر عزت دار بننا ہے تو قادر کے، قدرت والے کے درمیان عزت دار بنو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قادر و قیوم کی نافرمانی کر کے تم مخلوق کے درمیان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سود کیا ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور اس کے اندر بچھو اور آگ ہوں گی، اور وہ چلنا چاہیں گے تو وہ اڑک اڑک کر کے گریں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا جو سود سے بچنا چاہے گا، سود کا گرد و غبار اس تک پہنچ جائے گا، جو بچے گا اس تک بھی گرد و غبار پہنچے گا، ارے جو نہ بچے وہ تو ڈوب ہی جائے گا۔ اس لیے سود سے بچو، حرام پیٹ میں جائے گا، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم تو کہہ دیتے ہیں مولانا نماز پڑھو تو سب معاف ہے۔ میرے عزیز، تیری نماز تو پہلے قبول ہو پھر سب معاف ہوگا، جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو سب کیسے معاف ہوگا؟ پھر میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر یہ تھا کہ گڑھا ہے جو اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اور آگ ابل رہی ہے، آگ لوگوں کو اپنے اندر سے اوپر اٹھاتی ہے، اور لوگوں کے چیخنے چلانے کی آواز آپ نے سنی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا گڑھے میں جھانک کر کہ اس کے اندر کچھ عورتیں اور مرد ہے، وہ ننگے تھے، ننگے، ان کو ننگے بدن عذاب دیا جا رہا تھا، جہنم کا خوفناک اور دہکتا ہوا عذاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں تھی جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں بدکاریاں کیا کرتے تھے، آج ان کا یہ دردناک عذاب ہے۔ آج آپ دیکھیں میری قوم زنا کی دہلیز پر جاتے جاتے اب زنا کے دلدل میں ڈوب گئی۔ قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 16 17 سال کی عمر ہی میں اپنا سب کچھ گوا رہے ہیں، سب کچھ گوا رہے ہیں، سب کچھ تباہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نگاہیں محفوظ نہیں، نگاہیں آوارہ ہو گئی ہیں، ایسی ایسی فلمیں، ٹی وی بھی حرام، لیکن ٹی وی نے کوئی کم تباہی نہیں مچائی تھی، یعنی ٹی وی میں حرام سے مراد جو ٹی وی میں فلمیں دیکھی جاتی وہ حرام، اس نے کوئی کم تباہی نہیں مچائی تھی، لیکن اس میں بہرحال اتنا تھا کہ جو ٹی وی میں دکھایا جاتا تھا انسان وہی دیکھتا تھا۔ جب سے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب بلائیں آئی ہے، اس سے فائدے کم نقصان زیادہ ہوئے۔ ٹی وی میں تو ادھر سے جو بتایا جا رہا ہے انسان وہی دیکھے گا، لیکن یہاں تو انسان جو دیکھنا چاہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے انٹرنیٹ کا جنگل، جس نے ہمارے ہر جوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قوم کا جوان کہیں گیم میں ہے، کہیں برائی دیکھنے میں ہے، کہیں واٹس ایپ میں ہے، کہیں فیس بک پر ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں، انسان کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ کوئی ملنے کے لیے آیا، کوئی بزرگ آیا، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی سے مل نہیں رہا ہے۔ آج بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، کیوں؟ ماں کو دیکھو وہ موبائل میں لگی ہے، باپ کو دیکھو وہ موبائل میں لگا ہے، بڈھے دادی دادا کو دیکھو وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کو کون ہدایت کی طرف بلائے گا؟ افسوس، آج بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، پورا گھر کے گھر جو ہے آلات کے اندر مبتلا ہو گیا، ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے۔ سوچو کتنا دردناک وقت ہے، اور اس کا انجام آج جوانوں تمہیں جوانی میں نہیں بڑھاپے میں محسوس ہوگا۔ بچے جب بچے ہوتے ہیں انہیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی، بچے بار بار آتے، ادھر سے آتے چپکتے ہیں، ادھر سے آتے لٹکتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے۔ یعنی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے بچپنے میں ماں باپ کی، تو ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ پھر بچے جب دیکھتے ہیں کہ باپ ٹائم نہیں دے رہا ہے، ماں ٹائم نہیں دے رہی ہے، تو وہ پھر مجبوراً اپنے لیے کوئی محبوب تلاش کرتے ہیں۔ پھر کبھی وہ کسی دوست کو، کبھی کسی کو اپنا مونس و مددگار سمجھ کر، ہمدرد سمجھ کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔
بچپنے سے بچے ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب جب یہ جوان باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے, لیکن بچپن سے وہ عادی ہے باپ سے دور رہنے کا, ماں سے دور رہنے کا. اب بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت ہے اولاد کی, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس آ کر کے بیٹھے, لیکن آپ نے بچپن ہی میں اس کو دور کر دیا, اب وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے اتنی بڑی غلطی مت کرو, اپنی اولاد کو ٹائم دو, اپنی بچوں کو ٹائم دو. یاد رکھنا یہ اللہ کی امانت ہے. صرف بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی تقسیم کر کے, انہیں کپڑے پہنا کر, کھلونے دلا کر, کھانا کھلا کر, اسکول پڑھا کر ہم بری الذمہ نہیں ہو جاتے. اس لیے یاد رکھنا ماں باپ اپنا کردار, اپنی گفتار, اپنا کیریکٹر, اپنا انداز زندگی اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں. اتنی فاش غلطی مت کرو ورنہ بڑھاپے میں رونے کو مزدور نہیں ملیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پوچھتے میرا حسن کہاں ہے, میرا حسین کہاں ہے. جب تک حضرت ابراہیم حیات رہے کہا میرا ابراہیم کہاں ہے, جب تک جناب قاسم حیات رہے کہا میرا قاسم کہاں ہے. حضرت ابراہیم جو حضور کے شہزادے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, حضرت ماریہ کا گھر مدینہ منورہ کے باہر تھا, مدینہ منورہ کے دور تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جناب ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے, اور ماریہ کے گھر میں چولہے میں آگ جل رہی ہوتی تھی اور پورا گھر دھوئے سے بھرا ہوا ہوتا تھا, اور وہ دھوئے کے اندر دھواں آنکھ میں لگتا تھا, حتیٰ کہ آنکھ رونے لگتی تھی, دھوئے کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. ایسے دھوئے میں بھی جناب ابراہیم کو حضور اپنی گود میں سینے میں لے کر کے ان کو چومتے پیار کرتے. کبھی کبھی لوگ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دھواں لوگوں کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ دھوئے میں بیٹھ کے بچے کو پیار کر رہے ہیں. حضور فرماتے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا لاڈلا ہے. آپ اندازہ کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج اپنے پاس ٹائم نہیں رہا کہاں ہو. اور پھر وہ بھی ہم اگر اپنے بچوں سے صرف دور رہتے تو بھی بڑا نقصان تھا, لیکن آج ہم نے کیا کیا. جوانوں کا حال یہ رات کے 2-2, 3-3 بجے تک ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں راتوں کو گزارتے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آج آپ کے یہاں ایسا ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے, ایک عام بات کر رہا ہوں, بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا ہو کوئی ضروری نہیں ہے, ایک عام بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ کبھی کبھی گفتگو پوری دنیا میں پہنچتی ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اللہ کرے جہاں یہ حالات ہو وہاں تک پہنچے. ہمیں ماہرین نے بتایا کہ آج کل حالت ایسی ہو گئی ہے کہ شادی شدہ خواتین بھی دوسرے مردوں کا ہاتھ پکڑنے لگی. میں نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو وقت نہ دے, شوہر اپنی بیوی کو محبت نہ دے تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج کل گھر میں گئے تو موبائل, باہر تھے تب تو یہ بلا میں تھے, گھر میں گئے تو بھی لگے ہوئے ہیں, بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بیوی شوہر کے لیے اس وفادار ہستی کا نام ہے کہ جس نے آپ کی خاطر, صرف آپ کی خاطر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے, شبہ نہیں کر سکتے, آپ کی خاطر اور صرف آپ کی خاطر اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا, اپنے باپ کا گھر چھوڑا. بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا آپ کے لیے. اور آپ کتنے بے وفا نکلے کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے. کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اس پہ پوچھ نہیں ہوگی؟ ارے تم تو گندی فلمیں دیکھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو, تم تو گیم کھیل کے بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو, تم تو دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو اس صحابی کو منع کر دیا کہ جو نفل نماز رات پر مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے, یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے. حضور نے روک دیا اس نفل پڑھنے والے کو, اور یہ کہہ کے روکا کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سرکار نے یہ کہہ کے روک دیا. اور آج ہم موبائل, فلم, ٹی وی یہ سب میں بالکل ڈوب چکے ہیں. بعض لوگ اتنے نیک ہیں بیچارے جو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے راتوں کو فلم بھی دیکھیں,
بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر بھی دیکھیں، پھر فجر کی نماز میں تو اٹھیں گے ہی اٹھیں گے، اور احساس جرم ہے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، دن بھر 5 وقت تو پڑھیں گے، مگر یاد رکھو حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال اللہ ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دن کے نیکوکار اور رات کے پاپی بننے والوں سے میری توجہ ہے، دھیان سے سنو، آنکھیں کتنی آوارہ ہوگی۔ کل کے مسلمان کا کردار یہ تھا کہ اگر کسی کافر کی بیٹی کی آبرو پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا تو مسلمان جان دے کر اس کی آبرو بچاتا۔ آج محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، گھر کی بھابیاں محفوظ نہ رہی، گلی سے کوئی سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور ہماری نظریں جھکی ہوئی ہو، مسلمانوں کے محلوں کو دیکھ لو، گزرتی ہوئی لڑکیوں پہ فکر کسنا، کمنٹ کرنا، لغویات بکنا، خرافات بکنا، یہ آج مسلم جوانوں کی پہچان ہو چکی ہے۔ بچیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں، اور اب تو سیریلوں نے وہ منحوس دن دکھانا شروع کر دیے کہ کل تک کی لڑکیاں فکرے سن کر کے احتجاج کرتی تھی کہ یہ گندے جملے تیرے پاس رکھ، مجھ سے نہ کہے، لیکن اب سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے وہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں، اب فکرے سن کر کے، کمنٹ سن کر کے بچیاں احتجاج کرنے کی بجائے مسکراتی بھی نظر آتی۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو وہ تباہی مچے گی کہ بچوں کا نام، بچوں کے باپ کا نام بتانا مشکل ہو جائے گا، وہ تباہی مچے گی، اچھی طرح یاد رکھنا۔ اگر آج ہم نے، بہت ممکن ہے آپ سوچتے ہوں گے ہم تو بیان سننے کے لیے، آپ نے یہ کیا چھیڑ دیا، میں نے یہ کیا چھیڑا، اسی کو تو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ حق کہنے میں اللہ حیا نہیں کرتا، حق کہنے میں اللہ کا رسول حیا نہیں کرتا، جب حق کہنے میں اللہ و رسول حیا نہیں کرتے تو ہم کیوں حیا کریں؟ اگر یہاں اصلاح نہ ہوگی تو اصلاح کہاں ہوگی؟ بولو یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ کل تک مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک بیٹی کو بازار میں دیکھ کر ایک لڑکے نے کہہ دیا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، وہ لڑکی گھر گئی اور آنکھوں کو کاٹ کر نکال کر کے اس کو بھجوا دیا یہ کہہ کر کے کہ جو آنکھیں کسی مرد کو میرے فتنے میں مبتلا کر دے، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال یہ تھا، اور آج بچیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلم بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف ماں باپ ہے، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں پالتے تھے، ہماری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، ہماری بیٹیاں باحیا تھی، اس وقت تک وہ کسی پر نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جب سے ماں نے زنا کے مناظر فلموں میں دیکھتے دیکھتے اپنی بیٹیوں کو دودھ پلانا شروع کیا ہے، اس وقت سے بیٹیوں کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو اسلام کیسا مذہب، اسلام کے ماننے والوں کی شان کیا ہے، لیکن آج کیا ہو گیا؟ نگاہیں آوارہ ہو گئی، آوارہ گردی میں مبتلا ہو گئے، نگاہیں آوارہ، کردار بدچلن، اور پھر انسان سوچتا ہے چلو یار رات کو زنا کے مناظر دیکھیں گے، دن کو نماز تو پڑھنی، نیکی تو کرنی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال کو قدرت ایسے بکھیر دے گی جیسے ریت کے ذرے بکھرے ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے سمجھانے کے لیے صحابہ کو یہ کہا صبح کے وقت ہماری کھڑکیوں سے یا باریک باریک جو ہے وہ سوراخوں سے سورج کی صبح کے ٹائم جو روشنی آتی ہے، اس روشنی میں ہمیں کچھ باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، اس کو روزون کہتے ہیں۔ وہ دھوپ میں صبح کی دھوپ میں، دوپہر کی دھوپ میں یہ منظر نہیں دکھے گا آپ کو، صبح کی دھوپ میں باریک باریک
जो सुराखों से धूप आती है, देखना सुबह को घर में आती है, कहीं आती है, बारीक 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 एकदम जर्रात नजर आएंगे, उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, वो पकड़ में भी नहीं आते, और वो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, वो भी सुबह की धूप में, उसको रोज़ोन कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत में जैसे वो सुबह की धूप में जो जर्रे हैं ना बारीक बारीक, ऐसे लोगों की नेकियां खुदा बारीक बारीक करके बिखेर देगा। कुरान ने उसको हबाअम मंसूरा कहा है, हबाअम मंसूरा कहा है कुरान ने उसको। सहाबा ने पूछा ये क्या है? कहा कुदरत उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगी जैसे रोज़ोन के बारीक जर्रात। अर्ज की या रसूल अल्लाह, नेकी क्यों बिखेरी जाएगी? तो सरकार फरमाते हैं कि उनका हाल ये होगा, जब वो लोगों के सामने होंगे तो नेकियां करते होंगे, और जब वो तन्हाई में होंगे तो वो गुनाह करते होंगे। जो तन्हाई और अकेले में पाप करे और दिन को नेकी करे, ऐसे नेक लोगों की नेकियां कुदरत जर्रे जर्रे बिखेर देगी, उनकी नेकियां कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह नेकी किसकी कबूल करता है? तो कुरान कहता है हम अमाल मुत्तकियों के कबूल करते हैं, हम मुत्तकियों के अमाल कबूल करते हैं। आज अपना जवान शराब के अड्डे पे, अपना जवान जुए के अड्डे पे, एहसास ही नहीं है। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, और तुम अभी तक के जिना और शराब से बाहर नहीं आते, तुम कैरम कल्बों से बाहर नहीं आते, तुम फैश मुशायरों से बाहर नहीं आते, तुम गाने और गजलों से बाहर नहीं आते। जो तुम्हें मिटा रहे हैं तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, दाढ़ियां मुंडा कर। जो तुम्हें मिटाने के दर पे है तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, माज़अल्लाह उनके लिबास पहनकर, उनकी तरह बालियां पहनकर। मुसलमानों गैरत पैदा करो। अगर तुम्हें किसी के खून से मोहब्बत है, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी से मोहब्बत है, तुम रास्तों पे निकल रहे हो एहतिजाज के लिए, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, सियासी मामला अहले सियासत जाने। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अहले कुफ्र के खिलाफ अगर सबक सिखाने के लिए एहतिजाज करना है तो ये एहतिजाज करो। अगर तुम्हें दाढ़ी से नफरत है तो कोई मुसलमान जवान ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी न सज जाए। अगर तुम्हें इस्लाम से नफरत है तो मस्जिदों को भर के बता देंगे कि ये देखो हम इस्लाम पे अमल करके कुफ्र के खिलाफ वो एहतिजाज कर रहे हैं कि तुम मरने के बाद भी जहन्नम में इस एहतिजाज को याद करके तड़पते रहोगे। नारों का एहतिजाज वो इनकलाब नहीं लाएगा जो दाढ़ियों का एहतिजाज इनकलाब लाएगा, जो नमाजों का इनकलाब चाहे वो एहतिजाज करना नमाजी बनने की शक्ल में इनकलाब लाएगा। सुन्नत रसूल पे अमल करना सीख जाओ, देखो कैसा नाक में दम आएगा, कुफ्र ऐवानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं और दुनिया भी जानती है तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर नारे लगाने का दम है, तुम्हारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है। जिस कौम का वजूद अमल से खाली हो जाता है उस कौम को बर्बाद कर दिया जाता है। जितनी कुव्वत नारे लगानों में लगाते हो उतनी कुव्वत अमल में लगाओ ना। जब तक कि अमल के मैदान में कदम नहीं रखोगे, सोचो सोचो, गौर करो, जब तुम दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकती हो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब तुम किसी लड़की से फोन पे बात करके उसको ज़िना की दावत देते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम नमाजों के औकात में घरों में बैठ करके मोबाइल पर गेम खेलते हो या गंदे मनाजिर देखते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। याद रखना, ताइफ में नबी को जो पत्थर मारे गए थे वो पत्थर मेरे नबी को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितनी उम्मत के गुनाह मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाते हैं। हुजूर का दिल क्यों दुखाते हो? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ क्यों पहुंचाते हो? निकलो, गुनाहों के दलदल से निकलो, बुराइयों के दलदल से निकलो। आज जिना जैसी बुराई, शराब जैसी बुराई हमारे समाज में आम हो रही, हर मुसलमान जानता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि जिसने एक घूंट शराब का पिया, सुनो शराब, एक घूंट शराब का पिया, सिर्फ एक घूंट शराब का, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को इब्न मसूद ने बताया कि जब उसको उसकी कब्र में रख करके कब्र बंद कर दी जाएगी, एक नमाज का टाइम गुजरने के बाद अगर तुम उस कब्र को खोलोगे, इब्न मसूद कहते हैं कि उस शराबी का चेहरा काबे से फिरा हुआ मिलेगा।
صرف ایک گھوٹ جس نے پیا، صرف ایک گھوٹ پیا تھا، ایک گھوٹ۔ قبلے سے اس کا چہرہ پھرا ہوا ملے گا۔ جس نے ایک گھوٹ پیا، قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف قدرت کو گوارا نہیں ہے، اسے جنت میں کیسے ڈالا جائے گا؟ اور شراب اور ناجائز چیزوں کو رواج دینے والوں، دل کے کانوں سے ایک بات سنو۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، ہمارے دور میں بہت بڑا عالم اور محدث تھا، بہت بڑا عالم اور محدث۔ جب وہ مرا نا، وہ مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں اسلام چھوڑتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی آزمائش ہے، سوچو تو صحیح، کوئی اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو گیا، اب اس کا کچھ نہ بچا، اس لیے کہ انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے، انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اولیاء دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ عالم محدث مرنے سے پہلے دین سے نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ حضرت سید الطائفہ کہتے مجھے بڑا دکھ تھا، اس کا ایمان چلا گیا۔ اب ایمان پہ خاتمے کی بات آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ غوث پاک جیسی ہستی سے اس لیے روتی تھی کہ اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما، جس کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اب سوچیں، جس کی ٹھوکر میں زندگی قدرت نے رکھی، وہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے خطبہ سے، علماء سے، کہ عید کے دن کسی نے ان کو روتے دیکھ کر کے کہا، یا شیخ آج عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے عزیز، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ تھا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث کفر پر گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ فرماتے میں دعا کرتا تھا اللہ اس کو خواب میں دکھا تاکہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کا یہ حال کیوں، وہ کافر ہو کے کیوں مرا، وہ دنیا سے کیوں گیا، کفر پر کیوں گیا، مرتد ہو کے کیوں گیا، ایمان پہ کیوں نہ گیا۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، وہ حدیث جانتا تھا، قرآن جانتا تھا، جاہل نہ تھا، ان پڑھ نہ تھا، گوار نہ تھا، اہل علم میں سے تھا، عزت داروں میں سے تھا، شریفوں میں کہلاتا تھا، قرآن و سنت پر اس کی نظر تھی۔ کیوں وہ مرتد ہوا؟ بے سبب تو ایسا نہیں ہوتا۔ جنید بغدادی کہتے میں دعائیں کرتا تھا، فرماتے ایک دن وہ مجھے خواب میں دکھا، اس حالت میں کہ وہ جہنم کے عذاب میں تھا، اس کے گلے میں توق تھا، اس کے ہاتھوں میں جہنم کی ہتکڑیاں تھی، اس کے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں تھی، اور وہ رو رہا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، جنید ہمارے تمہارے تعلقات تھے، دیکھو ہمارا انجام کیا ہوا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ بتا، سچ بتا، تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو شخص نے جواب دیا، دو چیزوں کی وجہ سے، میرے اندر دو گناہ تھے، دو گناہ۔ ایک گناہ تو یہ تھا کہ مجھے ایک بیماری تھی، ایک بیماری تھی، ایک ڈاکٹر نے، طبیب نے مجھ سے کہا تھا سال میں ایک مرتبہ ایک پیالہ شراب پی لیا کرو، تمہاری بیماری دبی رہے گی، تمہاری بیماری دبی رہے گی۔ تو میں بیماری سے بچنے کے لیے چھپ چھپا کر سال میں ایک پیالہ شراب پیتا تھا۔ اور دوسری چیز میرے اندر یہ تھی کہ لوگوں میں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے لڑائی لگانے کا، فتنہ پیدا کرنے کا عادی تھا۔ بس اسی سبب سے مرا تو کافر ہو کر۔ ہر بے ثروت کی ثروت، ہر بے کرینے کا کرینہ، ہر بے محبوب کا محبوب، ہر بے سرمایہ کا سرمایہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں، جن کے ذکر سے
سے آدم کو چین ملا، جن کے ذکر سے نوح کو چین ملا، جن کے نام سے یونس کو چین ملا، جن کے نام سے موسیٰ و عیسیٰ کی بگڑی بنی. جب وہ نبی بے چین ہوتے تھے، ہمارے تمہارے نبی بے قرار ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سرکار کہتے تھے بلال ادھر آ اور میرے دل کو سکون عطا کر، بلال ادھر آ میرے دل کو سکون عطا کر، بلال ادھر آ میرے دل کو سکون عطا کر. بلال کہتے یا رسول اللہ میں کیسے سکون دوں آپ کو؟ تو میرے آقا کہتے اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بے چین دل کو نماز سے چین دیتے، اور امت کا حال یہ ہے، یہ شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، یہ جوئے کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں کہ جس نے جوئے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے، گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ دیا، اور وہ قیامت میں اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اس لیے آؤ ہم اپنی گفتگو کی طرف پلٹتے اور اختتام کی طرف چلتے. وقت بھی ہو گیا، اختتام کی طرف چلتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے اس گڑھے میں زنا کرنے والے تھے. ایک مقام پر زانی کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص زنا میں ملوث ہوتا ہے تو باریک باریک جو ذرات اور کیڑے ہیں نا، وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کا گلا گھوٹ کر اس کو ختم کر دیں. زمین کہتی ہے کہ مجھے طاقت دے تاکہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں، اس کو دبوچ لوں، اس کا قصہ تمام کر دوں. اور ایک خاص بات، زنا کرنے والا اگر سچی توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کے زنا کی نحوست کبھی کبھی اس کی نسلوں تک باقی رہتی. لوگ کہتے ہیں نا مولانا ہم نماز پڑھتے اتنے نیک اتنے پرہیزگار، پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہمیشہ پریشان رہتے. تو کبھی کبھی باپ داداؤں کی نحوست ملتی ہے. کسی نے زنا کیا تھا، توبہ نہیں کیا، ہمیشہ کی بات نہیں، کبھی کبھی وہ نحوست پہنچتی. زنا وہ بدترین جرم ہے، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے وہ کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے؟ قرآن میں وہ ہے، حدیث میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص نے زنا کیا، اس کے زنا کی نحوست کی وجہ سے 1 سیکنڈ کے اندر وبا پھیل گئی طاعون کی، اور 70,000 لوگ مر گئے. انہوں نے تھوڑی زنا کیا تھا، ایک نے زنا کیا تھا، ایک کے زنا سے 70,000 مرتے. آج مسلمان کہتے ہیں ہم کیوں مارے جا رہے؟ تیرے گھر کا حال تو دیکھ، تو اپنی جوان بہن کے بازو میں بیٹھ کے زنا کا منظر دیکھ رہا ہے. زنا صرف کرنا ہی گناہ نہیں ہے، زنا دیکھنا بھی گناہ ہے، بلکہ وہ آنکھوں کا زنا ہے. زنا دیکھنا یہ آنکھوں کا گناہ ہے، آنکھوں کا زنا ہے. سید الطائفہ جنید بغدادی نے تو یہاں تک فرمایا ہو سکے تو عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بھی بچا کرو. یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے یا عورتوں کے سجے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بھی دل میں بدنیتی پیدا ہوتی ہے. جس مذہب نے عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بھی روک دیا ہے، اس مذہب کا ماننے والا عورتوں کا ننگا جسم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا. کیا منہ سے دیدار کرو گے؟ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے دل کے کان سے سنو. مولا علی کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اب تک، جب انہوں نے یہ بات کہی، اب تک کی پوری زندگی کبھی اپنے خود کے سطر کو نہیں دیکھا. حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنے خود کے سطر کو نہیں دیکھا. حالانکہ خود کا سطر دیکھنا جائز ہے، مباح ہے، بلکہ کبھی کبھی انسانی ضرورت بھی ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. کہتے میں نے اپنے سطر کو کبھی نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا کیوں نہیں دیکھا؟ یہ تو ضرورت بھی کبھی کبھی انسان کی ہے. فرمایا جس نگاہ سے محبوب خدا کو دیکھتا تھا، جس نگاہ سے حبیب خدا کو دیکھتا تھا، اس نگاہ سے اپنے سطر دیکھنے کو حیا آتی تھی. کہ وہ نگاہیں جو محبوب کے چہرے پہ اٹھتی ہے، وہ نگاہیں جو حبیب کا چہرہ تکتی ہے، اس نگاہ سے اپنا سطر کیسے دیکھو؟ حالانکہ وہ جائز ہے. اب بتاؤ قبر میں نبی کے دیدار کی بات کس منہ سے کرتے ہو؟ کہ ہم نے تو پکچر کے پوسٹر دیکھے ہیں، ہم نے تو سنیما کے اندر گندے مناظر دیکھے. کیا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں؟ کیا منہ لے کر
خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، آؤ پلٹو، توبہ کرو، نگاہوں کو پاکیزہ کرو۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے پہلا منظر دیکھا نا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر پہ چٹان مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہوتا ہے، وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، ایسا نہیں، نماز پڑھتا تھا لیکن نماز قضا کر کے پڑھتا، یعنی وقت گزار کر کے پڑھتا تھا۔ اس کا انجام ہے جو وقت پڑھ رہا ہے لیکن ٹائم گزار کے پڑھا ہے، یعنی ظہر کی پڑھی تو پھر عصر کی چھوڑ دیا، پھر عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لی، قضا کر۔ آج کل تو بیچاروں کو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں اتنا دین۔ میں ایک بہت بڑے شہر کی طرف جا رہا تھا، لکھنؤ سے ایئرپورٹ سے نکلا تو ایک بہت بڑے مبارک شہر میں، برکت والے شہر میں، جہاں بہت بڑا مزار ہے، بڑا سنیوں کا بڑا مشہور شہر ہے، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مبارک شہر ہے۔ وہاں کے کچھ لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے، میں نے کہا کہیں روک دو تاکہ ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا سید صاحب اب تو نماز قضا ہو گئی، آپ پڑھ کے کیا کریں گے، وہیں گھر چل کے پڑھیے گا۔ میں نے کہا میرے عزیز کس نے کہہ دیا، ابھی تو 3 ہی بج رہے ہیں، نماز کیسے قضا ہو گئی؟ تو کہا کہ مسجدوں میں جماعت ختم ہو گئی تو نماز قضا ہو گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا میری قوم کا حال ہے کہ نماز قضا کب ہوتی ہے یہ بھی ان کو پتا۔ سیکھو، کم سے کم اتنا علم تو سیکھو کہ صحیح طور پہ تمہاری نمازیں ہو جائیں، نماز کے مسائل سیکھو۔ نہیں آتا علماء اہل سنت کے پاس آؤ، سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہے، اہل سنت کی اور تنظیمیں تحریکی آپ کے درمیان موجود ہے، یہاں آ کر کے سیکھو۔ سیکھو، اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے کم صحیح طور پہ عبادتیں کر سکو۔ اگر نہیں سیکھو گے تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈالے گا، بغیر حساب کے بعض لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بے حساب جنت میں ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے، بے حساب جہنم میں ڈالنا وجہ کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں ان کو علم سیکھنے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے فرائض علم بھی نہیں سیکھے، اس لیے اللہ ان کو بغیر حساب جہنم میں ڈالے گا۔ اتنا تو سیکھو۔ ارے نماز لوگ بغیر سیکھے، بائک چلائیں گے سیکھ کر، کمپیوٹر چلائیں گے سیکھ کر، کاروبار کریں گے سیکھ کر، نماز بغیر سیکھے پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے، پوری نماز میں زبان بھی نہیں ہلے گی، یہ نماز پڑھنا ہے میری قوم کا، اور فخر سے کہتے ہیں ہم تو 5 وقتہ ہے الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے بعض لوگ 40 80 60 سال تک نماز پڑھیں گے مگر وہ نمازی نہیں ہوں گی۔ پوچھا حضور کیوں؟ کہا ان کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی۔ پوری نماز میں زبان تو ہلے، ہر جگہ زبان کیچی کی طرح چل رہی ہے، نماز میں بیچاری اتنی مؤدب ہے ہلتی ہی نہیں۔ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ نماز سوچنا ہے۔ پڑھنے کی تعریف کم سے کم فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ تم اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود سن سکے۔ اگر اتنا بھی نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ نماز سوچنے کے لیے نہیں کہا گیا، نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ مسئلہ آپ کہاں سیکھیں گے؟ اب میں تقریر میں اگر آپ کو نماز سکھاؤں تو پھر کیا بات ہے؟ تو آپ کو علماء کے پاس آنا ہوگا، مبلغین کے پاس آنا ہوگا، اہل حق کے پاس آنا ہوگا۔ نماز سیکھو، سیکھ کر کے پڑھو۔ اور لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ہی پڑھو مولانا سب چلتا ہے۔ اگر کیسے ہی پڑھو سب چلتا ہے تو حضور نے یہ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیسے بھی تھوڑی نماز چلتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مکر فریب ہے، جاہلوں کی جماعت کی بولی ہے کہ نماز کیسے ہی پڑھو چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ سب نہیں چلتا، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نماز سیکھ کر کے پڑھو۔ تو نماز قضا جو کرتے ہیں ان کے سروں کو ایسا کچلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آؤ غور کریں، فکر کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں مولا آج سے پہلے ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پلٹیں۔ دیکھو اگر چاہتے ہو ہندوستان کے حالات بدلیں،
بیت المقدس کے حالات بدلیں، شام یمن کے حالات بدلیں، عراق کے حالات بدلیں، یعنی پوری دنیا کے حالات بدلیں، ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع کرو، رو گڑ گڑاؤ، دعا کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب بھی مسلمان کمزور رہا لیکن اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا تو اللہ نے اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا۔ دیکھو بدر میں ہم صرف 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ بدر میں ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، وہ بھی بعض لوگوں کی زنگ آلود تھی، بعض لوگوں کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر بھی کس طریقے سے کامیابی ملی؟ اللہ نے فرشتوں کو نازل کی۔ آج بھی وہ جبل ملائکہ بدر کے میدان میں موجود ہیں جہاں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اللہ نے کامیابی عطا کی۔ فرشتوں کو اگر نازل ہونا ہے تو کب نازل ہوں گے فرشتے؟ جب ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے، ہم رجوع کریں گے۔ مسجدوں کو بھر دو، فجر کی نماز میں عید کا سما کر دو، چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو۔ یہ مت سوچو داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، ارے کیسے لگیں گے، حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے۔ اگر داڑھی کالی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے، اور سفید ہو جائے تو پھر حضور کی حدیث ہے اللہ سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ کالی ہو تو خوبصورت لگے، سفید ہو جائے تو قدرت کی رحمتیں حیا کرے۔ سوچو تو صحیح کیا شان ہے داڑھی کی، لیکن مسلمان سوچتا ہے اور شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے۔ توبہ کرو، پلٹو۔ بالخصوص جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، آخری بات یاد رکھنا، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، پھر اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلوار کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلوار تمہاری گردن پہ آئے، سدھر جاؤ، نیک بنو۔ اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف، آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دیتی۔ آؤ، رو، رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ انشاءاللہ جب اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی۔ اور جاتے جاتے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو۔ 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو، دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو۔ پہلے دیندار بنو، دینداری کے ساتھ مالدار بنو، اور مالداری کے ساتھ تعلیم یافتہ بنو۔ معاشرے کا کوئی فرد ان پڑھ جاہل نہ رہنے پائے، سب کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ۔ پڑھاؤ گے تو آگے بڑھاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جو تعلیم دی، اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تعلیم دو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ یہ مولا علی نے آج سے صدیوں پہلے فرمایا تھا۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنے شوق کم کرو، اپنے خرچے کم کرو۔ لوگ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، کیسے پڑھائیں؟ میرے عزیز، تو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ کرتا ہے نا، اس میں تو ایک بندے کی فیس آرام سے بھر سکتا ہے اسکول کی۔ یہ جھوٹ فساد مت بکو۔ کیا انٹرنیٹ چلانا ضروری ہے؟ یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہو نا، اگر آپ سال میں 10 ڈریس بناتے ہو، 2 ڈریس پر بھی تو آپ سال گزار سکتے ہو۔ 8 ڈریس کا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم میں لگاؤ۔ بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو، انہیں چھوٹی عمر میں نوکری پر مت لگاؤ، انہیں چھوٹی عمر میں مزدوری پہ مت لگاؤ، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ مولانا نوکری نہیں ملتی، ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بس اتنا اعلیٰ بنا دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ملک کی ضرورت بن جائیں۔ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے
ملک کی ضرورت بنے، اور جب کوئی بندہ ضرورت بنتا ہے تو لوگ خود ہی اس کے پاس آ کر کے اس کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ عبدالکلام کے نظریات، عقائد، یہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، بولو فرقہ پرستوں نے عبدالکلام کو صدر جمہوریہ بنانے پہ مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس کے پاس صلاحیت اتنی تھی۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ وہی کلمہ پڑھنے والا ہے جسے دنیا عبدالکلام کہتی ہے۔ ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت دی اس مسلمان نے دی، کیوں؟ وہ ملک کی ضرورت تھا۔ آپ جانتے ہیں، بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں، جس دن عبدالکلام کا انتقال ہوا تھا اس دن کسی کو پھانسی بھی تو دی گئی تھی۔ وہی دن تھے، وہی دن تھے، ہفتہ وہی تھا، لیکن کیا بات تھی کہ ایک کے لیے نفرت کی گالیاں تھی اور دوسرے کے لیے وقت کا وزیر اعظم اس کے جنازے پہ پھول ڈال رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عبدالکلام ملک پر بوجھ والی شخصیت نہیں بلکہ ملک کی ضرورت کا نام تھا۔ پتا چلا اگر آپ مسلمان رہ کر ملک کی ضرورت بنو گے تو آپ کو جیتے جی مرنے کے بعد بھی دنیا پھول چڑھانے پہ مجبور ہو جائے گی، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اور عبدالکلام کی زندگی آپ کو اگر پتا ہوگی تو معلوم ہوگا کہ عبدالکلام ایک مچھیرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مچھیرا جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے بچوں کو پڑھاؤ۔ مچھیرے سے مچھیرا تھا اس کا خاندان۔ جب اس کا ابتدائی رزلٹ آیا یا SSC کا رزلٹ آیا، اس کے گھر والوں نے کہہ دیا اب تجھے پڑھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے۔ عبدالکلام کی بڑی بہن نے اپنے زیورات بیچ دیے اور اس کے دادا نے کہا بیٹا تجھے پڑھنا ہے۔ بہن نے زیورات بیچے، دادا نے کہا تجھے پڑھنا ہے۔ عبدالکلام اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میری بہن نے زیورات بیچے تھے، میرے دادا نے ہمت دی تھی، اور پھر جب میں نے پڑھائی کا آغاز کیا تو میں سڑک پہ کھڑے ہو کر اخبار بیچتا تھا اور اس کی آمدنی سے میں اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ سڑک پر اخبار بیچ کر جس نے تعلیم حاصل کی وہ ہمارے ملک کا قابل فخر صدر جمہوریہ بنا۔ یہ علم کی برکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، شوق کم کرو، فضول خرچیاں کم کرو، بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلواؤ۔ انشاءاللہ آنے والا دور ہمارا دور ہوگا، بلکہ ہر دور میرے نبی کا دور ہے۔ اللہ کے رسول نے عرب کے بوریا نشینوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا تھا۔ آؤ ہم بھی انقلاب پیدا کریں علم کے ذریعے سے، لیکن 3 چیزیں، دیندار بنیں گے، مالدار بنیں گے اور اہل علم بنیں گے، اور اہل علم بنائیں گے۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بہاروں کے دن آئیں گے کہ پھر اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔